عقیل صاحب، یہ جو اب ہم گفتگو چلے 9 مئی کے حوالے سے کر رہے تھے، آپ نے اس وقت 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی، پھر اہم 2 بل جو ہیں مزید وہ بھی منظور ہوئے۔ آپ نے بلاول صاحب کا بیان سنا ہوگا کہ وہ نالا نظر آ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق میں نہ عزت کی جاتی ہے اور نہ ہی سیاست ہو رہی ہے، آئین سازی میں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ یہ ابھی تو بلاول صاحب بڑا فرنٹ فٹ پہ تھے، 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ بلاول صاحب کو گلہ کیا ہے سر آپ سے؟ گرمانی صاحب دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم تمام تر اتحادیوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور ہمارے لیے تمام تر جتنی بھی جماعتیں ہمارے ساتھ اس اتحاد میں ہیں ہمارے لیے نہایت قابل احترام ہے۔ یہاں پہ بلاول صاحب کے بالکل میں نے بیان ان کا دیکھا بھی اور سنا بھی۔ اب یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ شاید ایک ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو کنسلٹ نہیں کیا۔ قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے بالکل جو ہے ان کو جب ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے اس بل پہ کنسلٹیشن ہوئی، یہ ایک جوائنٹ ڈیسیجن تھا کہ اپ ٹو 34 جو ہے ججز انٹروڈیوس کروائے جائیں۔ اسی طرح سروسز چیف کی حوالے سے ان کی ملازمت کو جب ریگولیٹ کیا گیا، یہ بھی کنسیڈر ہوئی چیزیں اور یہ بھی ڈسکشن ہوئی۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ زیر غور یہ زیر بحث نہیں آئی یا یہ اس کنسلٹیشن کا پارٹ نہیں تھے۔ بالکل they were actually very much a part of this consultative process۔ یہاں پہ ایک چیز ضرور ہے کہ ہم جو بھی ان کے تحفظات ہیں وہ دور کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان صاحب نے ڈیپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کو ڈیپیوٹ کیا ہے اور ان کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ پیپلز پارٹی، کیونکہ ہمارا بڑا ایک امپورٹنٹ ایلائی ہے اس تمام تر چیز میں، تو ان کے اگر کوئی تحفظات ہیں تو ان کو دور کیا جانا چاہیے۔ اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی جتنی سینئر لیڈرشپ ہے along with ڈار صاحب اس کو لیڈ کریں گے اور بلاول صاحب کے ساتھ اور ان کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ وہ انگیج کریں گے، اور جو بھی تحفظات ہوئے ہم ان تمام تر تحفظات کو دور کریں گے، اور انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں، ہم یہ ساتھ لے کے چلیں گے ان کو۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو سروسز چیفز کے حوالے سے اور جو ججز کی تعداد کے حوالے سے قانون سازی تھی، اس میں بلاول صاحب نے ایگری کیا تھا، اتفاق کیا تھا۔ جی، ان کی پارٹی بالکل ان کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی تو ان کی پارٹی کے ممبران نے پھر پارلیمنٹ میں ووٹ بھی کیا، ورنہ ہی تو اس طرح پاسبل نہیں ہو سکتا۔ obviously ان کی پارٹی کے ممبران موجود تھے اور انہوں نے باقاعدہ اس میں جو سمپل میجورٹی تھی اس کا وہ پارٹ تھے، اور یہ کنسلٹیشن ہوئی تھی ان کے بالکل ہمارے ساتھ جو ہے وہ تمام تر چیز میں ہم نے کنسلٹ کیا تھا، اور پارٹی کے لیڈران کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک آخری سوال بتائیے گا بیرسٹر صاحب کے کل آپ نے سنا ہوگا اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک بیان اور پریس ریلیز انہوں نے جاری کی تھی اور کہا تھا کہ ملک میں جو وی پی اینز کا استعمال ہے وہ غیر شرعی ہے۔ اب وی پی اینز کا استعمال تو پرائم منسٹر صاحب بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اس بیان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں کوئی کامنٹ نہ ہی کروں تو بہتر ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وی پی این کا اچھا استعمال بھی ہے اور وی پی این کا برا استعمال بھی ہے۔ اس کو اس پیرائے میں دیکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھا استعمال اس طرح ہے کہ آپ کی انفارمیشن جو ہے یا آپ ایک سیکیورلی یا سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ میں جو ہے ایکسس کر سکتے ہیں، اور برا استعمال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو obnoxious ہیں یا objectionable ہیں، ان کو اگر آپ ایکسس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کونسل فار اسلامک آئیڈیالوجی نے جو ہے یہ کہا ہے کہ غیر شرعی ہے کہ اگر آپ ایسی کوئی obnoxious چیزیں یا objectionable content آپ ویو کرتے ہیں اس کے تھرو، تو then obviously it's wrong۔ لیکن اگین یہ ڈیپینڈ کرتا ہے from person to person، اور یہ ایک اپنے اوپر ہوتا ہے انسان کے کہ وہ کیا اس میں اس کا کس قسم سے یا کس طریقے کا استعمال اس سے کیا جاتا ہے۔